اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل رب اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ قصص جو قرآن مجید کا 28 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 85 تا 88 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت 85 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ یقیناً آپ کو بعض گشت تک پہنچانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اسے بھی جو واضح گمراہی میں ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں بخاری نے اپنی صحیح باب تفسیر میں ابن عباس سے روایت کیا ہے لرادک الی معاد میں بعض گشت سے مراد مکہ ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس روایت کو نسائی نے اپنی سنن باب تفسیر میں اور ابن جریج نے نقل کیا ہے۔ بغوی لکھتے ہیں اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں معادن سے مراد مکہ ہے، اور یہ آیت اکثر کے نزدیک مقام جعفہ میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن یاد آیا۔ اس لیے اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں نہ مدنی ہے نہ مکی، لیکن ایک نظریے کے مطابق مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی آیات سب مکی ہیں، خواہ مکے میں نازل ہوئی ہوں یا غیر مکہ میں۔ جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پڑھ کر سنانے، اس کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ آپ کو اپنی جائے بازگشت یعنی مکہ کی طرف فاتحانہ طور پر واپس کرنے والی ہے جہاں سے آپ کو نکلنا پڑا تھا۔ اللہ آپ کو اپنے معادن کی طرف واپس کرنے والا ہے۔ معادن کے معنی عادت ہے، تو معنی یہ ہوں گے جس جگہ کی رہائش کی عادت وہ الفت ہے وہ روایات کے مطابق مکہ ہے، اور اگر عود سے ہے تو بھی مکہ مراد ہے، چونکہ معاد و رجل بلدہ ہر شخص کی جائے بازگشت اپنا شہر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ لوگ حج کے لیے ہر سال مکے کی طرف آتے ہیں مکہ کو معادن کہتے ہیں۔ قل رب اعلم من جاء بالہدی، یہ مشرکین کے اس طعنے کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو گمراہ کیا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب بہتر جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون گمراہی میں ہے۔ آنے والا وقت بھی بتائے گا کہ کون کیا ہے۔ جس کی طرف سے میں ہدایت لے کر آیا ہوں اس کا علم مؤثر ہے، تمہارے واہموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ رائے خدا میں ہجرت کرنے والے باعزت اپنے وطن واپس جاتے ہیں۔ آیت نمبر 86 کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے، لہذا آپ کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ بنے۔ رسالت ایسا منصب نہیں ہے جو اس کی توقع رکھنے والوں کو مل جائے۔ یہ مقام کسی بشر کی سوچ سے بالاتر اور کسی انسان کے فکری افق سے وسیع تر ہے۔ اگر رحمت رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل ہے حال نہ ہوتی تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یہ امید تک نہیں کر سکتے تھے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اللہ کی رحمت سے ہٹ کر نہ نبوت مل سکتی ہے، نہ قرآن نازل ہو سکتا ہے۔ یہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہ رہی، نہ ہی کوئی ایسا زمانہ آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور یہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو۔ تعجب بعض اہل قلم نے اس بات کے لیے کئی صفحات لکھ ڈالے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبوت ملنے کی امید تک نہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد بھی معاذ اللہ شک میں رہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ واقعہ بن نوفل نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر فائز ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ایسے شخص سے رابطہ فرمایا ہے جسے اتنا بھی علم نہ تھا معاذ اللہ جتنا ایک دوسرے شخص واقعہ بن نوفل کو تھا۔ ہم نے یہ بات کئی بار لکھی ہے کہ وحی کا تعلق صرف ظاہری حواس سے نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام وحی اپنے پورے وجود کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، جس میں شک و تردید کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جس قدر انہیں اپنے وجود پر یقین ہوتا ہے اسی قدر یقین سے وحی وصول کرتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام وحی کی آواز سنتے ہیں، وہ ان کانوں سے نہیں سنتے۔ اسی لیے جو لوگ نزول وحی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس بیٹھے ہوتے تھے وہ آواز نہیں سنتے تھے اور نہ ہی فرشتہ وحی کو دیکھ سکتے تھے۔ البتہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں وہ کبھی بھی ایسی آوازوں کو سن سکتے تھے۔ خطبہ قاصیہ نہج البلاغہ کا خطبہ 192 میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے پہل وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اے علی علیہ السلام، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ یہ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید اور مسند احمد بن حنبل سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں اس آواز کا ذکر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے بھی سن لیا تھا۔ پھر آیت میں ارشاد ہوا فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات قابل تصور نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے پشت پناہ بن جائیں۔ اس کے باوجود یہ خطاب اس لیے ہوا کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم مل رہا ہے کہ اس مذموم کوشش میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ قرآن ایاک اعنی فاسمعی بِإِجَارَہ، خطاب کسی سے، سمجھانا کسی اور کو مقصود ہے، کی بنیاد پر نازل ہوا ہے، یعنی سر دلبران اور حدیث دیگر کی بنیاد پر۔ اس آیت میں دوسروں کو بتانا مقصود ہے کہ کافروں کے پشت پناہ نہ بنے۔ نبوت رحمت الہی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت کبھی بھی اس رحمت سے جدا نہ تھے۔ آیت نمبر 87 کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہو چکی ہیں تو کہیں یہ آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے روک نہ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف دعوت دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہو جائیں۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے برگشتہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ آخر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے اور مشرکین کو مایوس کرنے کے لیے یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ ان میں ارشاد فرمایا کسی سے ہو نہیں سکتا کہ آیت الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ ڈالے۔ آیت الہی کے نزول کے بعد ممکن نہیں
کہ ان کو غیر مؤثر کیا جا سکے یا ان آیات کی تبلیغ ممکن نہ ہو سکے۔ آیات کا نزول اپنے مقصد نزول میں ناکام ہو جائے گا۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی دعوت جاری رکھیں۔ یہ دعوت جاری رہنے کے لیے وجود میں آئی ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی یہ کوشش ناکام ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو چھوڑ کر مشرکین کے ساتھ ہو جائیں۔ اس میں مشرکین کے لیے نا امیدی کی نوید ہے کہ ان کی مذموم کوشش برآور نہیں ہو سکے گی۔ آیت الہی نزول کے بعد مقصد نزول میں ناکام نہیں ہو سکتی۔ آخری آیت یعنی 88 نمبر کی جو آیت ہے، یہ سورہ قصص کی آخری آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت کا حق اسی کو حاصل ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کو معبود مت پکارو۔ غیر اللہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت میں اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ غیر اللہ کیوں معبود نہیں ہو سکتے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، وجہ یعنی ذاتہ، الوجہ سے ذات مراد لی جاتی ہے، جیسے وجہ النہار سے مراد خود دن لیا جاتا ہے۔ لہ الحکم، جس فیصلے پر نظام کائنات قائم ہے اس فیصلے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے، لہذا کائنات پر جس کا فیصلہ نافذ ہوگا اسی کے ہاتھ میں کائنات کی تدبیر ہوگی، بس وہی معبود ہے۔ وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، جس کا فیصلہ نافذ ہوگا اور جس نے فیصلہ دیا ہے اسی کے سامنے جواب دہی بھی ہوگی۔ معبود ہوتا ہی وہ ہے جو فنا پذیر نہ ہو۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، حاکمیت صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ لہ الحکم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔